بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ نیل گروچر کے اٹھ کر جانے کے بعد کامران ریٹا کو دیکھنے لگا۔ ریٹا کے چہرے پر خاصے غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے ریٹا؟ کامران نے کہا۔ میں کچھ سوچ رہی ہوں کامران۔ کیا؟ کامران نے کہا۔ یہی کہ اگر میں تمہارے ساتھ یہاں سے جانا چاہوں تو کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ ریٹا نے کہا۔ کیا؟ کامران نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، ڈیڈی سے بات کروں گی میں ان سے کہوں گی کہ میرا مستقبل میرے اپنے لیے ہے، میں ان کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اگر وہ اس معاملے کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تو پھر میں کامران کے ساتھ جا رہی ہوں۔ کامران، ہمیں خزانہ نہیں چاہیے، میں ایک گھریلو عورت ہوں ذہنی طور پر، تو مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو، ہم عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ کامران کا دل چاہا کہ دل کھول کر کہے لگائے، پتہ نہیں بیچاری کس طرح کی لڑکی ہے، غلط فہمیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ ریٹا گروچر اور عروسا کو آمنے سامنے کر دیا جائے، دونوں آرام سے ایک دوسرے سے نبٹ لیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا موقع آ ہی جائے، اس وقت واقعی لطف آئے گا۔ پھر سے سوچا کہ کرنل گل نواز کے پاس سے غائب ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے، ان سے بھی ملنا چاہیے کہ والش نے اسے بلا بھیجا۔ اس کا خیال تھا کہ والش کا موڈ بھی بگڑا ہوا ہوگا، لیکن والش مسکراتے ہوئے اس سے ملا اور اس نے کہا، اور یہ کہانی میرے علم میں آ چکی ہے کہ گارڈن تمہاری طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ گروچر نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، گارڈن نے تم سے بدتمیزی بھی کی ہے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ میرے مد مقابل آ گیا تھا اور میں نہیں جانتا کہ بات کچھ اور آگے بڑھتی تو ہم دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچتا، کامران نے کہا۔ آئندہ شاید ایسا نہ ہو، ویسے وہ بڑا کینہ پرور آدمی ہے۔ بہرحال میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ والش نے کہا۔ وہ ٹھیک ہیں اور اپنی دانست میں اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہیں، کامران نے کہا۔ بے وقوف گدھے، کرنل گل نواز بھی کوئی احمق آدمی ہی معلوم ہوتا ہے مجھے۔ ان لوگوں میں سب سے زیادہ چالاک کزل سنائی ہے۔ ویسے میں بھی ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، پورا گروپ ساتھ ہے۔ ایک دلچسپ انکشاف کروں گا تم پر۔ چھوڑو، گارڈن کے تقدر کو ذہن سے نکال دو، میں تمہیں بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں، والش نے کہا۔ ہاں کیا؟ کامران نے پوچھا۔ اس پورے گروپ میں باقی جو لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور تم دیکھ لینا مستقبل میں وہ تمہارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی، والش نے کہا۔ کون؟ کامران نے پوچھا۔ اناتوسیا، اس نے جواب دیا۔ اناتوسیا؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، یہ نام آپ نے پہلے بھی لیا تھا مسٹر والش، مگر میں کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، کامران نے کہا۔ امینا سلفا، والش بولا۔ اوہ، کیا مطلب؟ کامران چونکا۔ بہت ہی خوفناک شخصیت ہے اس کی، بہت ہی بھیانک کردار ہے، وہ زمانے قدیم کی کوئی روح معلوم ہوتی ہے۔ اگر میں تمہیں اس کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کر دوں تو تم یقین نہ کر پاؤ گے، والش نے کہا۔ واقعی بڑے تعجب کی بات ہے، کامران نے کہا، لیکن اس کے ذہن کی چرخی چل پڑی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امینا سلفا انتہائی پراسرار عورت تھی۔ جو واقعات اس دوران پیش آ چکے تھے وہ اس کے علم میں بھی تھے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں والش کو دیکھنے لگا۔ والش جیسے اپنے آپ میں کھو گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ گہری گہری سانسیں لیتا رہا، پھر سے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور کہا، بہتر ہے کہ ابھی ہم اناتوسیا کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کریں۔ ویسے تم یقین کرو، میں ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں اور وہ عورت اناتوسیا ہی ہے۔ مجھے جب یہ معلوم نہیں کہ اس کا اصل کردار کیا ہے تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کامران نے کہا۔ بتاؤں گا میں تمہیں، بہت جلد بتاؤں گا۔ مجھے اپنے ان دو آدمیوں کی موت کا بہت صدمہ ہے جنہیں میں نے فرانس سے گارڈن کے ساتھ بلایا تھا۔ گارڈن خود بھی آسانی سے ان کی موت کو فراموش نہیں کر سکے گا۔ ویسے مجھے تعجب ہے کہ اسے تم پر شک کیوں ہوا ہے؟ ممکن ہے رات ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طور پر دیکھ نہ سکا اور اسے تمہارے خد و خال گرشک کے ساتھی جیسے لگے ہوں، والش نے کہا۔ کیا اس کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی؟ کامران نے پوچھا۔ کہتا ہے کہ اس کی نظر نے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا۔ بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، والش نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ مجھے خاصا جنگلی آدمی معلوم ہوتا ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں مسٹر والش، اپنا دفاع کرنا ہر شخص جانتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے، کامران نے کہا۔ نہیں، ضرورت نہیں پیش آئے گی، میں ٹھیک کر لوں گا اسے۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے معمولات پر نگاہ رکھنی ہے۔ میری رائے ہے کہ تم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو
اور ہم سے خفیہ طور پر ملاقات کرو۔ والش نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مسٹر والش، بہرحال جیسا آپ کہیں، کامران نے کہا۔ پلیز، تم میرے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہو۔ کسی آدمی کو ان تک پہنچانا آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ بھی تم جیسے کسی سمجھدار آدمی کو۔ سمجھتا ہوں تمہارا سمجھتا ہوں تمہارا مل جانا میرے لیے بڑے کام کی بات ہے۔ اچھا خیر، اب یہ ایک الگ بات ہے، تم جاؤ اور مجھ سے دوبارہ ملاقات کرو، لیکن اہم ترین معلومات کے ساتھ۔ والش نے کہا، میں کیا معلومات فراہم کر سکتا ہوں آپ کو؟ آپ نے مجھے ابھی تک اناتوسیا کی تفصیل تو بتائی ہی نہیں، کامران نے کہا۔ دوسری ملاقات پر ساری تفصیل بتاؤں گا تمہیں۔ اصل میں پوری ایمانداری سے تم سے کہوں کہ جن ہاتھوں نے گورڈن جیسے آدمی کو زخمی کر دیا ہے وہ میرے لیے واقعی تشویش کا باعث ہے۔ ذرا میں ان کا سراغ لگا لوں، اس کے بعد آگے کے معاملات دیکھوں گا، محسوس نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد کامران وہاں سے اڑ گیا، اور ظاہر ہے اب اس کا رخ کرنل گلنواز ہی کی طرف ہو سکتا تھا۔ صحیح معنوں میں سوچا جاتا تو واقعی دلچسپ معاملات تھے۔ دو کیا، وہ تو کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ کرنل گل نواز، اس کے بعد نیل گروچر، ادھر گرشک اور سبیتا، جو اسے کسی دیوتا کی طرح مانتے تھے۔ گرشک اور سبیتا انتہائی پراسرار کردار تھے۔ کامران جو کچھ وقت ان کے ساتھ رہ کر دیکھ چکا تھا، اس نے اسے دنگ کر دیا تھا۔ زندگی میں بھی ایسے پراسرار واقعات کا سامنا کاہے کو پڑا ہے، لیکن اب یوں لگتا تھا جیسے وہ عام دنیا کا انسان ہی نہ ہو۔ بہرحال اب اس کا رخ کرنل گل نواز کی طرف تھا۔ سوچے نہ جانے کیا کیا تھی، کچھ بھی ہوتا، حالات جیسے بھی ہوتے، کبھی کبھی خیالات تو آ ہی جاتے ہیں، اور ان سے پیچھا چھڑانا ایک مشکل کام ہے۔ کتنے پراسرار واقعات اور کردار اس کے ارد گرد بکھر چکے تھے۔ حالانکہ حاجی الیاس صاحب نے اسے سادہ سادہ انداز میں کرنل گل نواز کے پاس ملازمت کے لیے بھیج دیا، اس نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے کیا۔ کرنل گل نواز نے اس پر خصوصی عنایات کرتے ہوئے اسے ایک گہرے جنجال میں پھنسا دیا، اور کبھی کبھی تو واقعی اسے ان تمام چیزوں سے شدید اکتاہٹ ہونے لگتی تھی۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کرنل گل نواز تو بہرحال ایک پر محبت انسان تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرے بے شمار کردار ان کا کیا کیا جاتا۔ کرنل گل نواز سے لاکھ محبت اور وفاداری کے جذبات تھے، لیکن یقینی طور پر کوئی پراسرار قوت کامران کی زبان روکے ہوئے تھی، اور گرشک اور سبیتا کے بارے میں کرنل گل نواز کو بھی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی تھی، جبکہ کمبخت والش بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، اور اسے یہاں ان دونوں کی موجودگی کا علم تھا۔ ویسے گورڈن کا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک ہوشمند آدمی تھا، اور ایک ہوشمند آدمی بھی وہ جسے کسی کے ہاتھوں شدید جسمانی ضربیں لگی ہوں۔ بھلا وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ اسے ضربیں لگانے والا کون ہے؟ خیر، اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ پہلی ملاقات کرنل گل نواز سے ہی ہوئی تھی، اور کرنل گل نواز نے اسے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا کہ دوسروں سے ملاقات نہ ہونے پائے۔ پھر ایک کسی قدرے محفوظ جگہ پر پہنچ کر اس نے کہا، ہاں سناؤ بھائی، کیسے جا رہے ہو؟ کرنل گل نواز نے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، میں جا رہا ہوں یا وقت مجھے لے کر جا رہا ہے۔ کرنل گل نواز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کہنے لگے، ہاں میں جانتا ہوں، تم ان واقعات اور حالات سے اکتا گئے ہوگے۔ اب دیکھ لو، جیسی تمہاری مرضی۔ میں تو تمہیں بہت سے مشن ایک ساتھ سونپ دیے ہیں، اور یہ بہرحال ایک زیادتی ہے تمہارے ساتھ۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن میں کیا کروں؟ بھائی تم نے کچھ اس طرح کے جوہر دکھائے، اور اسی طرح میرے دل و دماغ پر چھا گئے کہ یقین کرو یا نہ کرو، میں نے تمہیں اپنا وجود سمجھ لیا ہے۔ یعنی دستے راست تو بہت دور کی چیز ہوتی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم میرے اندر سمائے ہوئے ہو، میرے اندر، اور اسی لیے میں تمہیں اپنے طور سے متحرک کر دیتا ہوں۔ یعنی جس طرح میں اپنی زندگی کا ہر کام آسانی سے کر لیا کرتا تھا، یہ شعبہ اصولی طور پر مجھے شاہ نواز کے سپرد کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بارے میں میرا تجربہ ہے کہ وہ میری جیسی شخصیت کا مالک نہیں تھا۔ قصور تمہارا تھا، تم اپنے وجود میں بڑی شخصیت لے کر کیوں پیدا ہوئے؟ کامران کو ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، سر میں نے اعتراض تو نہیں کیا کسی کام پر، اصل میں اتنے سارے کردار بکھر گئے ہیں کہ کبھی کبھی الجھن ہو جاتی ہے۔ 100%۔ لیکن یار ایک کام کرو، تھوڑا سا مزاج میں تبدیلی پیدا کر لو۔ اصل میں مشکلات کا بھی اپنا ایک مزہ ہے۔ یقین کرو آسانیاں اتنی دلکش نہیں ہوتی جتنی مشکلات، حسرتیں، آرزوئیں، بند راستے، پتہ نہیں انسان کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ باعمل ہو جاتا ہے۔ خیر تم سوچو گے کہ میں تمہیں خوبصورت باتیں کر کے اکسا رہا ہوں اور اپنے کام پر آمادہ کرنا چاہتا ہوں۔ باخدا ایسی بات نہیں ہے، جو کچھ تم کرنا چاہو گے میں اس سے آگے تمہیں کچھ کرنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ خیر سناؤ ادھر کی، کرنل گل نواز نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں والش کے مسئلے میں سخت محتاط ہوں، وہ بے حد خطرناک آدمی ہے، کامران نے کہا۔ ہاں
قزل سنائی سے اس بارے میں مزید گفتگو ہوئی تھی۔ وہ لوگ کچھ کچھ سمجھتے جا رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک درمیانی شخصیت بنا رکھا ہے۔ کرنل گلنواز نے کہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے چل کر بات تو کھلنی ہی ہے۔ ویسے والش دوسرے گروپ کے طور پر ایک خطرناک آدمی ہے، کامران نے کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو، کرنل گلنواز نے کہا۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آگے کے کیا منصوبے ہیں؟ آپ لوگ کیا پروگرام بنا رہے ہیں؟ کامران نے کہا۔ بس میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم یہاں سے آگے بڑھ جائیں گے، اگر کوئی خاص بات درمیان میں نہ ہوئی تو، کرنل گلنواز نے کہا۔ والش آپ لوگوں کے وجود سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کے ساتھ اس وقت زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف گارڈن رہ گیا ہے، اس کے دونوں ساتھی اور کچھ اور افراد ہلاک ہو چکے ہیں، کامران نے بتایا۔ کیا؟ کرنل گلنواز نے پوچھا۔ ہاں، کامران بولا۔ مطلب یہ کہ کس نے انہیں مارا؟ کرنل گلنواز نے پوچھا۔ بس یہ نہیں معلوم، پتہ چل جائے گا، لیکن مجھے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہ کر، جیسے گرشک اور سبیتا ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوں اور اس وقت وہ یہیں موجود ہوں۔ کرنل گلنواز سناٹے میں آ گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک خود سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اور سچ یہ ہے، واقعی سچ ہے، مجھے جتنا وہم تھا وہ تم نے ختم کر دیا۔ کرنل گلنواز کے الفاظ بڑے سنسنی خیز تھے۔ میں سمجھا نہیں، کامران بولا۔ میں نے گرشک کو بازار میں دیکھا تھا، کرنل گلنواز نے کہا۔ اوہ، کیا واقعی؟ اور سبیتا؟ کامران نے اجنبی بن کر کہا۔ نہیں، سبیتا کو نہیں دیکھا، لیکن گرشک اور مجھے ذرا سا افسوس بھی ہے، وہ ناسپاس نکلا، غائب ہوا تو اس طرح کہ میری طرف رخ بھی نہیں کیا، جبکہ میں نے اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا تھا۔ ایک لمحے کے اندر کامران کے دل کو یہ خیال گزرا کہ بات تو واقعی ٹھیک ہے، گرشک کو کرنل گلنواز سے تو خطرہ نہیں تھا، اسے چاہیے تھا کہ کرنل گلنواز کو بھی اپنے اعتماد میں لیتا۔ بہرحال یہ اس کا اپنا عمل تھا، وہ کیا کہہ سکتا ہے۔ کرنل گلنواز بہت دیر تک باتیں کرتا رہا اور پھر دونوں ٹہلتے ہوئے وہاں سے واپس چل پڑے۔ کامران کچھ وقت یہاں گزارنے کا فیصلہ کر کے ہی آیا تھا۔ بہرحال اس کی آمد کی خبر سب کو ہو گئی اور پھر وہی سلسلے دوبارہ شروع ہو گئے۔ مرزا خاور بیگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والوں میں سے تھا۔ دونوں باپ بیٹی ساتھ ہی نظر آئے تھے۔ اس وقت بھی مرزا خاور بیگ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، لیکن عروسا کا منہ بنا ہوا تھا۔ ہیلو بھائی، خوب کام کر رہے ہو، تھوڑی سی تفصیلات کا علم ہمیں بھی ہو چکا ہے، یعنی کہ تم اس دوسرے گروپ کے لیے بھی کام کر رہے ہو جو اسی سلسلے میں جا رہا ہے۔ ویسے میں تم سے ایک خاص بات کرنا چاہتا تھا، کب وقت دو گے؟ مرزا خاور بیگ بولے۔ آپ جب کہیں مرزا صاحب، کامران نے کہا۔ ویسے تو تم یقین کرو، لیکن نہیں چھوڑو۔ اچھا بتاؤ، جا تو نہیں رہے کہیں؟ مرزا خاور بیگ نے کہا۔ نہیں، کامران بولا۔ تو پھر ذرا شام کو 7 بجے میرے پاس آ جانا، کہیں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، مرزا خاور بیگ بولا۔ بہتر ہے، کامران نے جواب دیا۔ چلو بھائی عروسا، ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، یہ رہے تمہارے کامران صاحب، سنبھالو انہیں۔ یہ کہہ کر مرزا خاور بیگ وہاں سے چلا گیا۔ کامران اخلاقاً وہیں رک گیا۔ عروسا اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ تو میں مانتی ہوں کہ میرا اور تمہارا واقعی کوئی تعلق نہیں ہوا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، عروسا بولی۔ جی مس عروسا، ویسے آپ کی باتیں بڑی دلچسپ لیکن خطرناک ہوتی ہیں، میں ڈرتا ہوں ان سے، کامران بولا۔ جو دل چاہے کہہ لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تم سے صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں، بالکل سچ بتاؤ گے؟ یقین کرو، خوش دلی سے تمہارا سچ قبول کر لوں گی۔ کامران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئیے اس طرف بیٹھتے ہیں، اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اور عروسا اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہاں بیٹھنے کے بعد کامران نے کہا، جی فرمائیے۔ سچ بولنے کا وعدہ؟ عروسا بولی۔ چلیے ٹھیک ہے، وعدہ، کامران بولا۔ اور میں اس وعدے پر یقین کر لوں؟ عروسا نے کہا۔ ابھی آپ کی مرضی ہے، کامران نے کہا۔ میں یقین کر لوں گی، عروسا بولی۔ شکریہ، کامران بولا۔ میں تمہیں کتنی بار اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے، جتنی صفائی اور سچائی کے ساتھ کھل کر میں نے تمہیں اپنے دل کی بات بتا دی ہے، میرا خیال ہے کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن انتہائی دکھ مجھے اس بات پر ہے کہ بعد بھی کوئی التجا کر کے تم مجھے بھٹکے بھٹکے نظر آتے ہو، عروسا بولی۔ آپ نے مجھے سچ بولنے کے لیے کہا ہے عروسا، سچ برداشت کر لیں گی آپ؟ کامران بولا۔ ہاں، عروسا بولی۔ دیکھیے، آپ نے مجھے بہت شاندار پیشکشیں کی ہیں، مانتا ہوں، لیکن میں ان میں سے کسی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ میری انا ہے۔ آپ نے ابتدا ہی اس انداز میں کی جیسے بھیکاریوں کی خالی جھولی دیکھ کر کوئی نوٹوں کے انبار میں سے ایک ایک کر کے نوٹ اس میں ڈال دیتا ہے تاکہ بھیکاری اس کے قدموں کو چومتا رہے۔ محترمہ عروسا، میں بھیکاری نہیں ہوں،
اور نہ ہی مجھے کسی دولت سے کوئی دلچسپی ہے۔ میں اب بھی یہ بات آپ سے سچ کہتا ہوں، یہ لوگ کسی خزانے کی تلاش میں ہیں، لیکن میں صرف کرنل گلنواز صاحب کے لیے کام کر رہا ہوں، اور میرا نظریہ بس اتنا ہی ہے۔ چنانچہ آپ کی یہ پیشکشیں مجھے اپنی توہین محسوس ہوتی رہی ہیں۔ مرزا صاحب کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی رہا ہے، جیسے وہ کسی نکمے اور ناکارہ نوجوان کو اپنی دولت کا روپ دکھا کر رجھانا چاہتے ہوں۔ محترمہ عروسہ، ان کی ہر گفتگو اور آپ سے ملاقات مجھے اپنی توہین کا احساس دلاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے محبت کروں گا؟ نہیں محترمہ عروسہ، مجھے آپ سے بالکل محبت نہیں ہے۔ ہاں، آپ ایک شناسہ خاتون ہیں، آپ کا احترام بہرحال کرتا رہوں گا۔ عروسہ شکست خوردہ نگاہوں سے کامران کو دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اچھا، اب دوسرا سوال۔ جی جی فرمائیے، کامران بولا۔ کیا تمہارے دل میں کوئی ہے؟ دل ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، خون کنٹرول کرتا ہے اور انسان کی زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ باقی باتیں شاعروں کے لیے رہنے دیجیے۔ دل میں بھلا کون آ سکتا ہے؟ نازک سی چیز ہے، سب حماقتیں ہیں، بے تکی شاعری اور بکواس ہے۔ میرے دل میں کوئی بھی نہیں ہے، کامران بولا۔ مطلب یہ کہ عروسہ نے کہنا چاہا۔ جی ہاں، مطلب یہ کہ جو کچھ سمجھ رہی ہیں وہ نہیں ہے۔ میں آپ سے کھل کر بات کہوں کہ میں نے ابھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ بڑی عام سی زندگی گزری ہے میری، اور ابھی تک میں اپنے آپ کو صرف ایک ملازم سمجھتا ہوں۔ اب آپ اسے میری فطرت کہہ لیجیے۔ بلندیوں کی طرف دیکھتا ہوں، لیکن ساتھ ہی اپنے پیروں کی جانب بھی دیکھتا ہوں۔ یہ پاؤں ہی مجھے بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ایسی چھلانگ نہیں لگانا چاہتا جس میں میری اپنی کوئی بڑی کوشش شامل نہ ہو، کامران نے کہا۔ خیر، مجھے تمہاری ان الفاظ سے خوشی ہوئی۔ بڑی الجھی ہوئی اور تقینوسی باتیں کر رہے ہو، لیکن سچ کہہ رہی ہوں، یہ جان کر کہ تم کسی اور سے محبت نہیں کرتے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی میرے لیے موقع ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو تبدیل کر کے تمہارے قابل بنا لوں تو شاید تم مجھے پسند کرنے لگو۔ عروسہ بولی۔ مس عروسہ، کس چکر میں پڑ گئیں آپ، جو ایسے گھٹیا اور ناسمجھ آدمی کی طرف متوجہ ہیں، جو آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش نہیں کر سکتا، جو کوئی بھی نوجوان جس کی جانب آپ متوجہ ہوں پیش کر سکتا ہے۔ آپ اپنا نظریہ بدل دیجیے۔ عروسہ نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور بولی، اب یہ مشورہ تو نہ دو مجھے۔ تم نے یہ کہہ کر میرا دل خوش کر دیا ہے کہ میرے لیے آئندہ مواقع ہیں۔ اوکے، اب ہم نئے سرے سے کوششیں کریں گے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ نیا جال لائے پرانے شکاری، تو اب آپ کو شکار کرنے کے لیے جناب کوئی ایسی ہی چال چلنا پڑے گی جس سے آپ ہمارے جال میں آ جائیں۔ اوہو، وہ دیکھیے، غزل سنائی اور شعرا ادھر ہی آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ختم، اور میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی اور کامران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر ٹھیک 7 بجے وہ مرزا خاور بیگ کے پاس پہنچ گیا۔ ظاہر ہے اب اور یہاں کرنا ہی کیا تھا، مرزا خاور بیگ اس کا منتظر تھا۔ آؤ آؤ، اصل میں پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھ کر ایک عجیب سا سحر ذہن میں سوار ہو جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ تم سے دل کی ہر بات کہہ دی جائے، حالانکہ خطرہ موجود رہتا ہے۔ مرزا خاور بیگ صاحب، محترمہ عروسہ سے بھی یہی بات ہوئی تھی۔ اصل میں قصور آپ کا نہیں ہے، آپ نے دولت کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے۔ زندگی میں آپ اپنی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کرتے رہے ہیں، اور معاف کیجیے، اس میں آپ کی شخصیت کا کوئی دخل نہیں، بلکہ آپ کی وہ دولت ہے جو آپ کے راستے آسان کرتی چلی آئی ہے، اور آپ اب اس سوچ کو بدل نہیں سکتے کہ دنیا کی ہر چیز آپ اپنی دولت سے حاصل کر لیں گے۔ مرزا صاحب، حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ بے شک زمانہ انتہائی بدحالی کا شکار ہے، اپنی شخصیت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضرورتیں انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہیں جہاں اس کی اپنی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی دولت سے ہر شخص کی کمر توڑ دی۔ معافی چاہتا ہوں، میرے لیے آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں دولت کے لیے جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور آپ اپنا جو انداز اختیار کرتے ہیں وہ ظاہر ہے مجھے متاثر نہیں کرتا، نہ میں مجبور ہوں کہ آپ کو خوش کروں، کامران کہتا چلا گیا۔ ارے ارے، کیا باتیں کرنے لگے، مرزا خاور بیگ نے کہا۔ آپ اپنے الفاظ پر غور کیجیے۔ آپ مجھے اپنا رازدار بنانا چاہتے ہیں اور خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں، تو کیا آپ کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ آپ مجھے اپنا رازدار بنائیں، یا میں نے بھی آپ کو مجبور کیا ہے؟ آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس نہ بیٹھا جائے۔ مرزا خاور بیگ کامران کی صورت دیکھتے رہے، پھر اس نے کہا، شاید ایسا ہے، شاید میں غلطی کرتا ہوں، مگر بات وہی ہے نا کامران، کہ ضرورت مند، لالچی یا جیب سے کچھ نکال لینے والے اس غلطی کی نشاندہی نہیں کرتے، بلکہ اسے ہی میرا معیار بنا دیتے ہیں۔ سوری، بیٹھو۔ بے حد شکریہ، کامران نے کہا اور بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی اپنے آپ پر نظر ثانی کروں گا، خاص طور سے تمہارے معاملے میں۔
اچھا یہ بتاؤ کہ تم جس دوسرے گروپ کے ساتھ منسلک ہو اس کی کہانی کیا ہے؟ مرزا خاور بیگ نے پوچھا۔ بس وہ لوگ اتفاقیہ دور سے مجھے راستے میں ملے تھے، میں بھی کچھ الجھنوں کا شکار تھا۔ مسٹر نیل گروچر نے مجھے خوش آمدید کہا اور ان سے رابطہ ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ لوگ بھی اسی خزانے کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں جس کی تلاش میں آپ ہیں، کامران نے کہا۔ کوئی ایسی خاص بات ہے ان میں جو تمہاری نظر میں اہمیت کی حامل ہو؟ مرزا خاور بیگ نے پوچھا۔ پورا گروپ ہے وہ، اور بڑی تیاریاں کر کے آیا ہے، کامران بولا۔ میں اصل میں تم پر ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں، مرزا خاور بیگ نے کہا۔ انکشاف؟ کامران بولا۔ ہاں جی فرمائیے۔ اس گروپ کا ایک شخص مجھے ملا ہے، ایک عجیب سا آدمی ہے، انتہائی پراسرار شخصیت کا مالک۔ مجھے تو یوں لگا جیسے اس کے اندر ہپناٹزم کی قوت ہو۔ اس نے علیحدگی میں مجھ سے ملاقات کی اور مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کی پیشکش کی۔ میں تمہیں اس کے بارے میں پوری تفصیل بھی بتاؤں گا، کیونکہ اس شخص نے مجھے ذرا سا الجھا دیا ہے۔ شاید تم اس کے بارے میں جانتے ہو، اور میں اس وقت اسی کے متعلق تم سے بات کرنا چاہتا تھا، مرزا خاور بیگ نے کہا۔ کون ہے وہ شخص؟ کامران نے سوال کیا۔ والش، مرزا خاور بیگ نے کہا، اور کامران کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ کامران دیر تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے مرزا خاور بیگ کی صورت دیکھتا رہا۔ اسے ایک دم شدید سنسنی کا احساس ہوا تھا۔ کرنل گل نواز کے گروپ میں علی سفیان کے ساتھ ایک پراسرار عورت امینہ سلفا تھی، جس کا کردار نامعلوم تھا، اور جس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک پراسرار عورت ہے۔ قذر ثنائی یا اس کی بیوی شعورہ تاریخ کے ماسٹر تھے، لیکن بظاہر ان کے کردار میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی جو کرنل گل نواز کے لیے خطرناک ہو۔ پھرانا چندر سنگھ تھا، بہت ہی اچھا آدمی، ہر لحاظ سے قابل اعتبار، لیکن مرزا خاور بیگ وہ شخصیت تھی جو کھلم کھلا بری کہی جا سکتی تھی، اور والش جس کے بارے میں خاصی تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں۔ چنانچہ دو کریلے ایک دوسرے میں شامل ہو گئے تھے تو خطرات کا پیدا ہو جانا فطری عمل تھا۔ بہرحال مرزا خاور بیگ کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ والش سے بھی اس کی ملاقات ہو چکی تھی، اور کامران جانتا تھا کہ والش بھی اس کی قربت چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ خود کامران کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ مرزا خاور بیگ کی بات پر وہ دیر تک خاموش رہا، پھر مرزا خاور بیگ نے کہا، دیکھو بہت پہلے بھی میں نے تم سے کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم جنگلوں میں جو خاک چھان رہے ہیں ان میں ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ ہم وہ عظیم الشان خزانے حاصل کریں جن کے بارے میں اب تک ہماری معلومات ہمارے ساتھ دیتی رہی ہیں۔ اور میں نے تمہیں یہ بھی پیشکش کی تھی کہ میری بیٹی تم سے محبت کرتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے زندگی کا ساتھی بنا لو۔ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ اس کے سوا دنیا میں میرا اور کوئی نہیں، میرا ہر راستہ اسی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اگر میں دولت کے حصول کی کوشش کرتا ہوں تو ظاہر ہے میرے بعد یہ دولت میری بیٹی عرسا ہی کی تحویل میں ہوگی، گویا تمہاری ہی تحویل میں۔ خیر ان باتوں کو چھوڑو، تمہارا دل اسے قبول نہیں کرتا؟ نہ صحیح، ممکن ہے آگے کے سفر میں وہ تمہارا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے۔ ابھی تو جتنے کردار تمہارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں تم ان سبھی کی نگاہوں کا مرکز ہو، کیا سمجھے؟ مرزا خاور بیگ بولا۔ اچانک ہی کامران کے ذہن میں خیال آیا تو اس نے سوچا کہ سازشیوں کا ایک گروہ ہر قیمت پر مجرمانہ عمل کرے گا۔ اگر وہ ان کے ساتھ شمولیت پر آمادہ نہیں ہوا تب بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اور وہ اس کے کچھ نہ کچھ سے واقف ہوگا۔ ان کے درمیان رہ کر وہ کم از کم گل نواز کو تحفظ تو فراہم کر سکے گا، لیکن اس کے لیے ایک ٹھوس طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ اگر مرزا خاور بیگ کو شبہ ہو گیا کہ وہ ڈبل کراس کر رہا ہے تو مرزا خاور بیگ کبھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکے گا۔ اس چالاک شخص کو تو بہت دور تک لے جانا تھا۔ بہرحال کرنل گل نواز کے احسانات ایسے نہیں تھے کہ انہیں دولت کے ترازو میں رکھ دیا جائے۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، مرزا صاحب آپ مجھے کچھ سوچنے کا کچھ موقع دیجیے، کامران بولا۔ نہیں، مرزا خاور بیگ نے کہا۔ جی، کامران بولا۔ ہاں، یہ عقل جو ہوتی ہے نا، کبھی کبھی تو بڑے کارنامے دکھاتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کو اس طرح بھٹکاتی ہے کہ پھر وہ تباہی کے راستوں کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع نہیں دینا چاہتا، ہاں یا نہیں کا فیصلہ ابھی کرو، مرزا خاور بیگ نے کہا۔ لیکن مرزا صاحب، کامران بولا، نہیں میرے عزیز بچے، میرے تمہارے درمیان بہت سے برے واقعات آ چکے ہیں، میں اب ان کا اہل نہیں ہو سکتا۔ میں نہ تمہیں کبھی کسی کے ہاتھوں نقصان پہنچنے دے سکتا ہوں، میرے ان الفاظ کو چاہے کچھ بھی کہہ لو، لیکن ظاہر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تو ان کا کوئی مقصد ہے۔ ابھی فیصلہ کرو۔ نہیں، میں بھی فیصلہ کر سکتے ہو، تمہیں کون سا کسی سے مشورہ کرنے جانا ہے۔ جہاں تک کرنل گل نواز کی بات ہے تو بے شک میں نے تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، لیکن تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ وہی ایک انسان واحد ہے جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے؟ اور بھی تو ہیں
मैं भी तो हूँ, क्यों नहीं भरोसा करते मुझ पर? मिर्जा खबर बेग ने कहा। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है, कामरान बोला। ऐसी बात है, मिर्जा खबर बेग ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, कामरान ने कहा और मिर्जा खबर बेग चौंक पड़ा। क्या मतलब? एक शर्त है मिर्जा साहब, और इस पर आप अच्छी तरह गौर कर लीजिए, कामरान बोला। जब मैंने आपसे हाँ कहा तो सोचे समझे बगैर कहा, लेकिन ये मेरी फितरत है कि जो कहा इसे सच साबित कर सकूं। मुझ पर कभी शुबा ना कीजिएगा। बात जब भी खत्म हो जाए तो आप ये समझिए कि जो बात हुई है वही अहमियत की हामिल है। वादा करता हूँ, मिर्जा खबर बेग ने कहा। और अगर आपने कभी शुबा किया तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। धोबी का कुत्ता बनकर रह जाऊंगा, ना मैं घर का रहूंगा ना घाट का, कामरान बोला। ऐसा नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, मिर्जा खबर बेग ने कहा। ओके, फिर ठीक है, अगर आप मुझे अपने साथ शामिल करना चाहते हैं तो शामिल कीजिए, कामरान बोला। तो क्या मैं वॉलिश को इत्तला दे दूं? मिर्जा खबर बेग ने कहा। हाँ, अब आपका जो दिल चाहे कीजिए। फिर कामरान ने अपनी इन काविशों का अमली मुजाहिरा किया। शाम को कर्नल गुल नवाज, राणा चंदर सिंह और बकिया अफराद बैठे हुए थे, जिनमें मिर्जा खबर बेग भी था। तो कर्नल गुल नवाज ने कहा, मेरा ख्याल है तुमने यहाँ ज्यादा वक्त नहीं गुजार दिया, कामरान। जी सर, मैं समझा नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारियां दोनों तरफ की हैं, तुम्हें वहां ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम यहाँ अपनी दिलचस्पियों में ज्यादा हिस्सा ले रहे हो। कामरान ने हैरत से कर्नल गुलनवाज को देखा। उन्होंने कभी यह लहजा इख्तियार नहीं किया था, लेकिन कामरान ने इस मौके से फायदा उठाया। दिल में तो कुछ और ही था, लेकिन गुलनवाज को पता नहीं क्या हो गया था कि इसने गुस्से का मुजाहिरा किया। कामरान ने फौरन ही कहा, सर, मैं अपनी दिलचस्पियां समझा नहीं। तुम समझते हो, और अच्छी तरह समझते हो। मुझे माफ करना मिर्जा खबर बेग, तुम्हारी बेटी इस वक्त हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है, कर्नल गुलनवाज ने कहा। क्या फजूल बातें कर रहे हो गुलनवाज? मिर्जा खबर बेग बोला। मैं सच कह रहा हूँ, कर्नल गुलनवाज ने कहा। तो इस रुकावट को तुम हटा दो ना, मिर्जा खबर बेग बोला। मुझसे बात कीजिए जनाब, अगर ऐसा है भी तो मैं आपका जर खरीद तो नहीं हूँ, आपने मेरी अदायगी तो नहीं की। कामरान के इन अल्फाज पर कर्नल गुलनवाज पर ऐसा सख्त तारी हुआ कि बस वो फटी फटी आंखों से कामरान को देखता ही रह गया। एक लफ्ज नहीं निकल सका था उसके मुंह से। काफी देर इसी तरह गुजर गई, फिर कर्नल गुलनवाज ने कहा, ये तुम कह रहे हो? जी सर, मेरा ख्याल है कि आप मेरी जबान से सुन रहे हैं। आपकी हिदायत पर मैं अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ दरबदर हुआ हूँ, कामरान बोला। पता नहीं इस वक्त तुम पर कौन सा जुनून सवार हो गया है। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, बाद में तुमसे बात करूंगा, समझे? कर्नल गुलनवाज ने कहा। जैसा आप पसंद करें, तंग आ चुका हूं मैं। ऐसा ऐसा लगता है जैसे सारी जिम्मेदारियां ही मेरे कंधों पर डाल दी गई हैं। कर्नल गुलनवाज खुद उठकर वहां से चला गया। मिर्जा खबर बेग के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई थी, जबकि बाकी तमाम लोग इस कशीदगी से अफसुर्दा थे, खास तौर से राणा चंदर। राणा चंदर ने तन्हाई में कामरान से कहा, कामरान, कर्नल तो तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, शायद अपने बेटे की तरह। कामरान ने इधर उधर देखा और फिर बोला, मैं कर्नल से मिलना चाहता हूँ राणा साहब, बराए करम बंदोबस्त कीजिए। अरे हाँ, आओ, वो बहुत अफसुर्दा हैं। नहीं, किसी खुली जगह, आप इन्हें मेरे पास ले आइए, कामरान बोला। तुम वहां नहीं चलोगे? राणा चंदर सिंह ने कहा। हजार बार चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खतरा है। कामरान खुद भी बहुत अफसरदा था कि कर्नल गुलनवाज जैसे आदमी से जो अल्फाज इसने कहे थे वो इसके जमीर पर कचूकी लगा रहे थे, लेकिन वो जरूरत भी थी। राणा चंदर सिंह चला गया और कामरान की निगाहें चारों तरफ भटकने लगी, लेकिन इस वक्त वो जिस जगह बैठा हुआ था वहां ऐसी कोई जगह नहीं थी जो छुपने के लिए मुनासिब हो। चुनाचे इस बात के इम्कानात नहीं थे कि मिर्जा खबर बेग आसपास कहीं मौजूद है। थोड़ी देर के बाद गुलनवाज राणा चंद्र सिंह के साथ वहां पहुंच गया। कामरान ने एहतियात के पेशे निगाह इसकी पजीराई नहीं की थी। राणा चंदर सिंह ने कहा, कर्नल, इससे जरा खुद पूछो, इतने शरीफ लड़के को क्या हो गया? मेरा दिल चाह रहा है कि कर्नल साहब को जो अल्फाज मैंने आप सबके सामने कहे थे, इन पर मैं अपना सर फोड़ लूं और आपके पैरों में अपना खून खून मिला दूं। कर्नल साहब, वो मेरे अल्फाज नहीं थे, वो सिर्फ मसलहत की जबान थी। नहीं, चौंकी नहीं। लाजमी बात है कि बहुत सी आंखें आपकी निगरानी कर रही होंगी। आप मेरी बात सुन लीजिए। जो अल्फाज मैंने इस वक्त अदा किए थे वो इस वक्त की मसलहत थी। आप इस मसलहत को जहन में रखिए। मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताए देता हूँ। कर्नल गुलनवाज का चेहरा जैसे एकदम बहाल हो गया। कामरान ने उनसे कहा, मैं आपके चेहरे पर जिंदगी की हर खुशी और मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। जो अल्फाज मैंने कहे थे वो मेरी एक मजबूरी थी। मैं तो आपके कदमों की धूल हूँ कर्नल साहब, अगर आप मेरी खाल जूते भी बना लें।
اگر آپ میری کھال کے جوتے بھی بنا کر پہن لیں تو میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کہوں گا، کامران بولا۔ مگر ہوا کیا تھا بیٹا؟ بات کیا تھی؟ کرنل گلنواز نے کہا۔ ہاں وہی سن لیجیے گا۔ میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ آنکھیں آپ کی نگرانی کر رہی ہوں گی، چنانچہ ہم لوگ ایک ایسا رویہ اختیار کریں گے جیسے ہمارے درمیان سخت تلخی ہو۔ والش کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ نیل گروچر گروپ میں شامل ہے۔ شامل کیا ہے، بلکہ نیل گروچر خود اس کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ ایک انتہائی تیز، چالاک اور شاطر آدمی ہے۔ وہ مرزا خاور بیگ سے مل گیا ہے، کامران نے کہا۔ کیا؟ کرنل گلنواز اچھل پڑا۔ رانا چندر سنگھ کی بھی یہی کیفیت ہوئی تھی۔ ریئیکشن نہیں، براہ کرم ریئیکشن نہیں، ورنہ سارا کیا دھرا چوپٹ ہو جائے گا۔ آپ ریئیکشن نہ دیجیے گا۔ بہرحال جس طرح ان کا رابطہ ہوا یہ بات میں نہیں جانتا، لیکن دونوں متفقہ طور پر یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ مجھے حاصل کر لیں، اور مرزا خاور بیگ نے اس کا پیغام مجھے دیا ہے۔ میں چاہتا تو جوتا اتار کر ان لوگوں کے منہ پر اتنا لگاتا کہ ان کا حلیہ درست ہو جاتا، لیکن میرے ناقص ذہن نے مجھے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ان کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے تاکہ میں آپ کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر سکوں اور یہ بتا سکوں کہ آپ کو کہ وہ آپ کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ صرف اس خیال کے ساتھ میں نے ان کی قربت قبول کی ہے، اور اس وقت کا ڈرامہ صرف اس لیے تھا کہ مرزا خاور بیگ والش کو یہ بتائے کہ میں واقعی کرنل سے ذہنی طور پر دور ہو چکا ہوں۔ کرنل صاحب اس رویے کے لیے دل و جان سے معافی چاہتا ہوں، کامران کہتا چلا گیا۔ بیٹے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھ کر تمہیں سینے سے لگا لوں۔ بڑا جل رہا ہے میرا سینہ تمہارے لیے، جتنا تڑپتا رہا ہوں تمہارے ان الفاظ کے بعد میں جانتا ہوں، اور خدا جانتا ہے، کرنل گلنواز نے کہا۔ نہیں میں بھی جانتا ہوں، کامران بولا، مگر میں تمہیں سینے سے نہیں لگا سکتا کیونکہ کرنل گلنواز نے کہنا چاہا۔ جی ہزاروں مواقع آئیں گے اس کے کرنل صاحب، اب میں آپ کا حکم چاہتا ہوں، کامران بولا۔ حکم؟ گلنواز بولا۔ یہی کہ کیا میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں؟ کامران نے پوچھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہماری رہنمائی تو تم ہی کر رہے ہو، لیکن یہ کہ یہ دو آتشہ ہو جائے گی اگر تم ایسا کر ڈالو، کرنل گلنواز نے کہا۔ بس یہی اطلاع میں نے دینا چاہتا تھا، اب میرے ساتھ تلخ باتیں کیجیے، اور اگر ہو سکے تو آگے بڑھ کر میرا گریبان بھی پکڑ لیجیے، یہ ہمارے کیس کو پختہ کر دے گا، کامران نے کہا۔ بیٹھو بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کرنل گلنواز بولا۔ ہو سکتا ہے مجھے ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے، آپ ان کا تعاقب کیجیے، کیونکہ یہ بات میں جانتا ہوں کہ والش اور مرزا خاور بیگ صرف خزانہ چاہتے ہیں۔ آپ اپنا راستہ نظر انداز نہ کیجیے، جب بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ غلط راستے پر ہیں اور آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں تو میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، کامران بولتا چلا گیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، کرنل گلنواز نے کہا۔ تو اب شروع ہو جائیے، اور کرنل گلنواز رخ بدل کر ہنسنے لگا اور پھر بولا۔ ہنس بھی تو نہیں سکتا اس بات پر، اور تمہارا گریبان پکڑوں؟ کرنل گلنواز نے کہا۔ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ مظاہرہ شروع ہو گیا۔ کامران بھی تاثرات تو دے رہا تھا لیکن منہ سے ایک لفظ نہیں نکال رہا تھا، جبکہ کرنل گلنواز چیخ رہا تھا اور اس نے غصے میں ریوالور بھی نکال لیا اور اس کا رخ کامران کی جانب کر دیا۔ کرنل گلنواز بڑا بفرا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن رانا چندر سنگھ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بعد کامران کی جانب رخ کر کے اسے یہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ کامران پاؤں پٹکتا ہوا خیموں کی طرف جانے لگا، حالانکہ نگاہوں کے سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ ان دونوں کی زبردست نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔